السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک کھجور کے تنے کا واقعہ۔ کھجور کا تنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں رویا تھا۔ کس طریقے سے سماعت فرمائے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے ایک درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا کہ کھجور کے درخت کے پاس۔ پھر ایک انصاری عورت یا کسی صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے اس ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وجہ سے وہ کھجور کا تنا بچے کی طرح چیخے مار کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے دلاتے وہ بچہ روتا ہے۔ اس طرح لوری دے کر چپ کر آیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے آتے تو اس تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لائے۔ پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح ولادت کے وقت ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب ممبر بن گیا تو آپ خطبے کے لیے اسی پر تشریف لے گئے۔ اس وجہ سے اس لکڑی نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہم ترین معجزات میں سے معجزہ یہ تھا کہ وہ تنا جس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی رونا شروع کیا۔ یہ تنا کھجور کے درخت کا تھا اور باقاعدہ اس کے رونے کی آواز سنی گئی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی تو وہ چپ ہو گیا۔ ایک مشہور اور معروف قصہ ہے، بے شمار صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا اور جابر بن عبداللہ نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس واقعے کے ذکر میں فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے فضائل امام شافعی میں نقل کیا ہے اور امام شافعی نے فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزات عطا کیے جو کسی دوسرے نبی کو نہیں ملے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے امام شافعی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ درخت کا ایک تنا روتا تھا اور اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ معجزہ عیسیٰ کے معجزے سے زیادہ بڑا ہے۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ امام شافعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کو اس لیے بڑا کہ درخت کے تنے میں پہلے سے زندگی نہیں تھی، بلکہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سے شعور اور وجدان عطا کیا گیا، جس کا اظہار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑا ہونے کے وقت کیا۔ چنانچہ وہ چیخا چلایا اور اس نے اس طرح آواز نکالی جس طرح اپنی ولادت کے وقت آواز نکالتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے دلاسا دیا۔ اس بارے میں روایت میں اختلاف ہے ممبر کس نے بنایا تھا، تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ جس کی جدائی میں پتھر بھی رویا کرتے ہیں، لکڑی بھی رونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں میرے کو اختیار نہیں ہے، وہ یہ واقعہ ضرور